الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور عزیز سامعین اور سامعات، قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. معزز سامعین، آج کا ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے نماز اور زکوٰۃ. رمضان المبارک میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز کی پابندی ہوتی ہے، عبادات زیادہ کی جاتی ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ اسی طرح جس طرح رمضان المبارک نے ہمیں ٹریننگ دی ہے اور یہ دے رہی ہے یہ مہینہ ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے، تو اسی طرح ہم بقیہ مہینے جو ہے سال کے باقی مہینے اس میں بھی اسی طرح پابندی کریں اور کرنی چاہیے. جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے، زکوٰۃ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح مالداروں پر زکوٰۃ بھی فرض ہے. اس زکوٰۃ کے بارے میں کتنی آیات ہیں قرآن پاک میں اور نبی پاک علیہ السلام کے عمل سے، صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے. حضور علیہ السلام کی مشہور حدیث پاک ہے جس میں آپ نے اسلام کے 5 پلر کے بارے میں ارشادات فرمائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بلڈنگ 5 پلر پہ، 5 ستونوں پہ کھڑی ہے. سب سے پہلا ستون کیا ہے، پلر کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور حضور علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننا. اور دوسرا پلر کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. پھر چوتھا ہے حج کرنا.
پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حضرات گرامی، یہ 5 ستون ہیں اسلام کے، ان 5 ستونوں میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلا ستون اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، یہ پہلا پلر ہے۔ دوسرا، جیسا کہ میں نے ابھی آیت پاک پڑھی ہے کہ نماز کو قائم کرنا، یہ نماز فرض ہے، اور پھر نماز 5 گانہ فرض ہے۔ باقی نوافل کی جہاں تک بات ہے، اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو نماز اشراق بھی پڑھے، نماز اوابین بھی پڑھے، نماز تہجد بھی پڑھے، لیکن یہ باقی نمازیں جو ہیں یہ فرائض میں داخل نہیں ہیں۔ نماز تہجد کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑے فضائل ہیں، اور اسی طرح نماز اوابین ہے، نماز اشراق ہے، لیکن یہ ساری باقی نمازیں جو ہیں یہ فرائض میں داخل نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ نے اگر صحت عطا فرمائی ہے ایک بندے کو یا اللہ کی ایک بندی کو، تو وہ اگر ادا کرنا چاہے تو اس کے بہت بڑا ثواب ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن جو نماز 5 گانہ ہے وہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا فلو ہوا تو لو جی اب میں بیمار ہوں جی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، جیسا کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں نماز کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کہ نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز ادا کرے، اگر وہ بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر نماز ادا کرے، اگر وہ لیٹ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تو اشارے سے ادا کرے، یعنی کسی صورت بھی نماز معاف۔ آپ نماز کی اس سے پابندی کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے اور آپ سب کے آقا دو عالم نبی اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت نماز کی پابندی فرماتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے آخری ایام میں جب آپ کی صحت ٹھیک نہ رہی تو آپ سہارے سے ایک صحابی کے دائیں کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر اور ایک صحابی کے بائیں کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر پھر بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے اور نماز کی پابندی فرماتے۔ تو حقیقت میں اللہ کے نبی کا جتنے کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے یہ افعال ہیں، جتنے عمل ہیں، جتنے اعمال ہیں، یہ سب غلاموں کے لیے سبق کا درجہ رکھتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اتنی شان سے نوازا لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں پہ عمل فرماتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں غلاموں کے لیے سبق کا درجہ رکھتی ہیں۔ پھر نماز کے بعد جو اسلام کے ستون ہیں وہ تیسرا ستون ہے زکوٰۃ۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے؟ ہر آدمی پہ فرض نہیں ہے، صرف اس پہ فرض ہے جو مالدار ہے، جو اس چیز کا مستحق ہے، جس کے پاس مال ہے اور مال و زر ہے، سونا ہے، زیورات ہے، پراپرٹیز ہیں اور دوسری جائیداد ہے، اس پر زکوٰۃ کا فرض ہونا ضروری ہے اور فرض ہے۔ لیکن جہاں تک ایک ایسا آدمی ہے جو فقیر ہے، مسکین ہے، اور جس کے پاس اتنی طاقت نہیں، جس کے پاس اتنی جائیداد نہیں، اتنی پراپرٹی نہیں، اتنا مال و زر نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بس یہ بات سمجھنے والی، اور جس پہ فرض ہے اس کو ہر حالت میں زکوٰۃ دینی 2.5% سے زکوٰۃ کا دینا ضروری ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گناہ گار ہے۔ اسی طرح سونے کی جو مقدار ہے 7.5 تولہ سونا ہو، چاندی کی جو مقدار ہے 52.5 تولہ یعنی 52 تولہ 52.5 تولہ اس کے پاس چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ضروری۔ ایک آدمی صاحب جائیداد ہے، اس کے پاس زمین ہے تو زمین کا 10واں حصہ کا زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح ایک آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور ایک گاڑی وہ زیر استعمال کرتا ہے اور ایک گاڑی وہ کھڑی رہتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینے کھڑی رہتی ہے، سال بھر کھڑی رہتی ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ دینا ضروری۔ ایک آدمی کے پاس ایک مکان کے علاوہ اور مکانات ہیں
کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں، تو اس پہ بھی زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے۔ ایک آدمی کے پاس صرف ایک ہی مکان ہے، وہ اسی میں رہتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ حاجت اصلیہ میں جو چیز آتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح نماز فرض سب پر ہے، بس فرق اتنا ہے کہ آزاد ہے، مومن ہے، مرد ہے، مسلمان، سب پر نماز فرض ہے، لیکن اس آدمی پہ جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، جو بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا لیکن ہے اسے سمجھدار، سمجھ رکھتا ہے، اس پہ بھی نماز فرض ہے۔ تو حضرات گرامی، لیکن زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کو اللہ نے یہ مال و زر عطا فرمایا۔ تو ان باتوں پر ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور ایمان ہے ہمارا کہ جو اللہ نے قرآن میں حکم عطا فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات فرمائے، اس پر عمل کرنا ہر حالت میں ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن یہاں آج صرف میں ایک معنی بتا دوں کہ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پاک کرنا یا پاک ہونا، کہ جو آپ کے پاس مال ہے، زر ہے، سونا ہے، زیورات ہیں، پراپرٹیز ہیں، ایک آدمی مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال کو اللہ پاک فرما دیتا ہے، اب اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ تو اسی طرح ہم سب کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس بات پر، اس زکوٰۃ کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہ مکہ مسجد کی بنیاد رکھنے والے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے میری درخواست ہے کہ آپ سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو اپنے گھر کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ہمارا پروگرام آن لائن دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ ایک چیز نیک عمل کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بھائی خالد صاحب ہیں، راجہ رفیق صاحب ہیں، راجہ عارف صاحب ہیں، جو راجہ رفیق صاحب اور راجہ عارف صاحب اعتکاف بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی، اور راجہ ریاست صاحب بہت محنت کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کے ان اعمال کو اور عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے جو مرحومین ہیں، جو ان کے اہل خانہ کے افراد دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا کی اپیل ہے کہ دعا کریں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اور جو لوگ مسجد کی ممبرشپ دے رہے ہیں، مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جن کے گھروں سے مکہ مسجد کے ڈبے وصول ہوئے ہیں اور وہ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ان کے مرحومین کی مغفرت و بخشش فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے ہر لمحے اور ہر وقت ہم سب کو دعا گو ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تیری توفیق سے کر رہے ہیں، مولا تو ہمیں اتنی توفیق دے رہا ہے، صحت دی ہے، عزت دی ہے، مال و زر دیا ہے، اولاد دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، گھر بار دیے ہیں، تو یا اللہ یہ سب تیری نعمتیں ہیں، تو نے نعمتیں دی ہیں، اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم تیرے احکامات پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، جو آدمی روزے رکھنے کے قابل ہے وہ ضرور روزے رکھے، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا تو حضور کی حدیث ہے کہ وہ ساری عمر بھی اس کی قضا نہیں دے سکتا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک مریض ہے یا ایک مسافر ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ عطا فرمائی۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے روزے کو قبول فرما، ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرما، جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں مولا ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ روزے کا ٹائم ہو چکا ہے، سب حضرات سے درخواست ہے کہ روزہ افطار کر لیں۔